خوش نصیب بندے وہ بھی ہون گے لیکن جنہوں رونا نصیب نہیں، اللہ پاک جنہوں رون نہیں دے گا بلکہ انہوں نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ کون لوگ ہون گے؟ غدت عن محارم اللہ، پہلی چیز کہ پہلی چیز اللہ پاک حضور فرماتے ہیں غدت عن محارم اللہ، کہ جڑے اللہ پاک دی حدود دا خیال رکھتے ہیں کہ مالک نے فرمایا وہ چیز نہیں ویکھنی وہ نہیں ویکھتے، اپنی اکھ نو اپنی نظر نو پاکیزہ رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت دے عرش دے سائے تھلے آن گے۔ مالک فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اس دی حدیث تشریح دے اندر محدثین لکھتے ہیں کہ بھی وہ لوگ جڑے دنیا دے اندر رہتے ہوئے غیر محرم نال نہیں ویکھتے، ڈرامے فلماں نہیں ویکھتے، حیا سوز مناظر نہیں ویکھتے، کسی دے بارے غلط نہیں سوچتے، کسی نو ویکھ کے انہاں دے دلاں دے اندر شہوت جذبات نہیں امڑتے اور کسی غیر محرم عورت وال نہیں ویکھتے، بلکہ ہر ایک دی عزت دا خیال کرتے ہیں، ہر ایک عورت نو، ہر ایک مسلمان عورت نو اپنی بہن سمجھتے ہیں اور اس دی عزت اور اس دی پاک دامانی دا، اس دی عفت دا خیال رکھتے ہیں، وہ کی ہون گے؟ اللہ رب العزت انہاں نو عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت حضور نے فرمایا وَعَيْنًا سَاحِرَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او لوگ، او سپاہی، او مجاہد فی سبیل اللہ جڑی اسلامی سلطنت کی حفاظت کرتے ہیں، اسلامی سلطنت ہوئے اس کی حفاظت کرنے والے لوگ، حضور فرماتے ہیں کہ ہر اکھ روندی پئی ہوے گی قیامت والے دن، ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوے گا، ہر ایک دعائیاں دیندا پیا ہوے گا، کاش کہ میں اعمال چنگے کر لیندا اور میں اللہ رب العزت دی بارگاہ میں سرخرو ہو جاندا، لیکن وہ شخص جڑے نہیں رون گے، جنہوں اللہ رب العزت ان ساری آزمائشاں تو بچا لے گا، وہ کون لوگ ہون گے؟ مالک فرماتا ہے ایک تا او جڑا غدت عن محارم اللہ کردا ہے کہ اکھاں نیچے رکھدا ہے، وہ دی اکھاں وچ حیا ہوندا ہے، وہ حیا سوز مناظر نہیں ویکھدا، اپنی اکھاں نو بے پردہ نہیں ہون دیندا، بلکہ جس اللہ رب العزت نے جس طرح حکم دیتا ہے اس طرح عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جڑا اللہ رب العزت دی اسلامی سلطنت جڑی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کیتی ہوئی ہے اس دی حفاظت کرتا ہے، جڑے لوگ ستے ہوندے نے محفوظ انہاں دی مال جان عزت دی حفاظت کرتا ہے، مالک فرماتا ہے انہوں اپنے عرش کا سایہ نصیب کراں گا، قیامت والے دن انہوں روڑ نہیں دیواں گا۔ تیسری آنکھ کہ بھئی تیسری آنکھ کیڑی ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جڑی اللہ دی خوف دی وجہ تو روندی ہے۔ کنا روندی ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں جاتا ہے مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنِهِ دُمُوعٌ، کہ وہ شخص بندہ مومن جڑا اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ روندا ہے، اللہ دی خوف دی وجہ تو روندا ہے، کنا روندا ہے؟ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بھی اس دے وچوں ایک اس دی اکھاں دے وچوں ایک اتھرو نکلدا ہے اور مکھی دے سر دے برابر ہوتا ہے اور اس دے رخسار تے گردا ہے، ہوندا کس وجہ تو ہے؟ اللہ دی خوف دی وجہ تو۔ آنسواں دی کئی قسماں نے، محدثین لکھتے ہیں کہ آنسو ہوندے نے غم دی وجہ تو، حزن دی وجہ تو، ایک آنسو ہوندے نے خوشی دی وجہ تو کہ ایسی خوشی ملتی ہے سنبھالی نہیں جاتی انسان کو، ایک آنسو ہوندے نے شکر دے آنسو، اور ایک آنسو ہوندے نے درد اور تکلیف دی وجہ تو کہ بھئی درد اور تکلیف ویکھدا ہے، مصائب و آلام ویکھدا ہے پھر آنسو گراندا ہے۔ وہ آنسو نہیں، وہ انسان نو آنسو فائدہ نہیں دیندے بلکہ وہ آنسو فائدہ دیندا ہے جڑا اللہ رب العزت دی خوف دی وچ نکلیا جاوے کہ بھی اپنی زندگی دے احوال نو ویکھے، حال و احوال نو ویکھے، حالات واقعہ نو ویکھے کہ بھی میں کردا کی پیا، کس واسطے آیا سی لیکن کردا کی پیا، اپنی زندگی دے پشیمان ہوندا ہے، اپنے گناہاں تے نادم ہوندا ہے، اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ توبہ کردا ہے، پھر تب جا کے انہوں آنسو فائدہ دیندے نے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر وہ ایک قطرہ مکھی دے سر دے برابر قطرہ نکلیا ہے اس دی اکھاں دے وچوں، اس دے رخسار تے گریا ہے، تے اللہ پاک اعلان فرما دیتا ہے الا حرم اللہ وجہہ علی النار، کہ وہ انسان جہنم تو آزاد کر دیتا گیا، اس دے اوتے جہنم دی آگ حرام ہے۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی تسی اپنی اکھ دی حفاظت کرو تاکہ تہاڈی اکھ جنتی اکھ میں شمار ہوئے، تہاڈی اکھ جہنمی اکھ میں شمار نہ ہوئے۔ اس نقصانات بھی بڑے نے، اس دی برکات بھی بڑیاں نے۔ جڑا انسان بد نظری تو بچتا ہے اس دے بڑے نقصان ہیں، جڑا انسان اپنی اکھ دی حفاظت کرتا ہے، اپنی نظر دی حفاظت کرتا ہے، اس کے فائدے بھی بڑے ہیں۔